بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ میرے بزرگ اور دوست اور اسلامی بھائی اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ درس میں نماز میں واقع ہونے والی غلطیوں سے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کی تھیں۔ آج کے اس مختصر وقفے میں بھی اسی سے متعلق 5 مزید غلطیاں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ میرے بزرگ اور دوستو، کچھ لوگ جب مسجد آتے ہیں تو پیاز اور لہسن کھا کر آتے ہیں۔ پیاز اور لہسن اگر کچا کھایا جائے تو انسان کے منہ سے بدبو آتی ہے اور دوسرے نمازیوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لہسن کھائے وہ ہماری مسجد کے قریب بھی نہ آئے۔ ایک دوسری روایت میں ہے، جو لہسن اور پیاز کھا کر آئے وہ ہم سے دور رہے، ہماری مسجد کے قریب نہ ہو اور وہ اپنے گھر میں ہی بیٹھا رہے۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ ایسی میرے دوستو، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان 2 بدبودار سبزیوں سے بچو، ان کو کھا کر ہماری مسجدوں میں نہ آؤ۔ اگر تمہیں یہ کھانا ہی ہو تو انہیں آگ سے خوب پکا لیا کرو، یعنی اس کی بدبو دور کر لیا کرو۔ یہ طبرانی کی روایت ہے۔ میرے بزرگ اور بھائیوں، کچھ لوگ سگریٹ نوشی کر کے مسجد آتے ہیں، اور ہم اور آپ بخوبی جانتے ہیں کہ سگریٹ کی بو یہ پیاز اور لہسن کی بو سے بھی خطرناک ہے۔ تو سگریٹ ہمارے اور آپ کی صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ اس میں جانی اور مالی دونوں خسارہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم سگریٹ پی کر کے مسجد آتے ہیں تو دوسرے نمازیوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ لہذا سگریٹ نوشی سے باز آ جائیں اور اپنی صحت اور اپنے مال کی حفاظت کریں۔ اور اگر آپ پیاز اور لہسن کھاتے ہیں تو قاعدے سے اس کو پکا لیں اور برش کرنے کے بعد مسجد آئیں۔ میرے دوستو، ایک دوسری غلطی یہ سرزد ہوتی ہے کہ کچھ امام ایسے ہوتے ہیں جو اتنی تیزی کے ساتھ نماز پڑھاتے ہیں کہ پیچھے رہنے والے مقتدی لوگ صحیح سے دعائیں نہیں پڑھ پاتے ہیں۔ تو یہ بھی سنت کے خلاف ہے۔ بالکل اطمینان اور سکون کے ساتھ امام کو چاہیے کہ نماز پڑھائے۔ آپ رکوع قاعدے سے کریں تاکہ مقتدی کم سے کم پیچھے رہنے والے لوگ 3 بار سبحان ربی العظیم پڑھ لیں۔ سجدہ آپ اطمینان کے ساتھ کریں تاکہ آپ کے پیچھے جو مقتدی لوگ ہیں وہ کم سے کم 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ لیں۔ ایسی ہی ہر اس کے اندر آپ وقت دیجئے جہاں دعا پڑھنی ہے، تاکہ پیچھے کے جو لوگ ہیں وہ قاعدے سے دعا پڑھ سکیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں اس طرح تیزی کرنے سے روکا ہے جس طرح کہ مرغ دانے چگتا ہو۔
ایسی میرے دوستو اقامت کے بعد نفل نماز پڑھنا بھی خلاف شرع ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جب کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب فرض نماز کھڑی ہو جائے تو اس وقت صرف فرض نماز ہی ہو سکتی ہے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے اور امام ابو داؤد اور دوسرے ائمہ نے بھی اس کو بیان کیا ہے۔ خاص طور سے فجر کی نماز میں دیکھا جاتا ہے کہ فرض نماز قائم ہوتی ہے، امام نماز پڑھا رہا ہوتا ہے اور کچھ لوگ پیچھے سنت پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو میرے دوستو یہ خلاف شرع فعل ہے۔ جب اقامت ہو جائے، فرض نماز قائم ہو جائے تو آپ سنت چھوڑ دیں، فرض نماز کے اندر مل جائیں، اور آپ فرض پڑھنے کے بعد بھی فجر کی 2 رکعت سنتیں پڑھ سکتے ہیں۔ یہ حدیث سے سنت سے ثابت ہے۔ اس لیے جب بھی آپ مسجد کے اندر سنت یا نفل پڑھ رہے ہوں اور فرض نماز کے لیے جماعت کے لیے اقامت ہو جائے تو فوراً آپ اس سنت کو نفل کو چھوڑ دیں اور جماعت میں مل جائیں۔ بعد میں آپ اس سنت اور نفل کو ادا کر سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ ایسی میرے دوستو دوسری رکعت پہلی رکعت سے زیادہ لمبی کرنا یا آخری 2 رکعتیں پہلی 2 رکعتوں سے زیادہ لمبی کرنا یہ بھی خلاف سنت ہے۔ حدیث کے اندر آیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی پہلی رکعت میں قیام لمبا فرماتے تھے اور دوسری رکعت میں پہلی رکعت کے بنسبت کم کر دیتے تھے۔ اسی طرح صبح کی نماز میں بھی کرتے تھے اور عصر وغیرہ کی نماز میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت کو کچھ لمبا کرتے، دوسری کو اس سے کم اور بعد والی رکعتوں کو پہلے کی 2 رکعتوں سے کم کرتے تھے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ تھا، جیسا کہ صحیح بخاری میں تفصیل سے یہ بات آئی ہے۔ ایسی میرے دوستو کندھے ننگے رکھے ہوئے نماز ادا کرنا بھی غلط ہے۔ خاص طور سے دیکھا جاتا ہے عمرہ اور حج کے اندر کہ کچھ لوگوں کو آپ دیکھیں گے جو طواف کرتے وقت اجتباع کرتے ہیں، دائیں کندھے کو ننگا رکھتے ہیں، تو طواف کرنے کے بعد چاہے وہ 2 رکعت کی نماز ہو یا جو طواف کی 2 رکعتیں ہیں یا کوئی فرض نماز آ جائے تو کچھ لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ نیچے کی جو چادر ہے احرام کا کپڑا ہے وہ پہنے رہتے ہیں اور اوپر والے اتار کر یا تو نیچے رکھ دیتے ہیں یا ایک کندھا کو ڈھانپے ہوتے ہیں اور ایک کندھا ننگا چھوڑ دیتے ہیں۔ تو میرے دوستو یہ خلاف سنت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی بھی ایک کپڑے میں اس طرح نماز نہ پڑھے کہ اس کے کندھا پہ کچھ نہ ہو۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ تو ہم اپنے کندھے کو ڈھانپ کر نماز پڑھیں تاکہ ہم سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو پا سکیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز اس طرح پڑھو جس طرح تم مجھے پڑھتے دیکھتے ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی باتیں سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔